أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. سورۃ الحج کا یہ 6واں رکوع ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جس مسئلے کا تذکرہ فرمایا اس کی بڑی تاریخی اہمیت ہے اور انشاءاللہ اس کی کیا تاریخی حقیقت ہے، کیا اہمیت ہے، وضاحت ابھی آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. لیکن اس سے پہلے ایک بات جو بہت ضروری ہے اور جس سے انشاءاللہ ان آیتوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ سورۃ الحج میں اب تک جو مضامین گزرے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں قیل قال، غلط بحثیں، کٹ حجتی اس کو ناپسند فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ علم سے محروم ہو کر ناواقفیت کے باوجود اللہ تعالیٰ کے احکام میں بحث کرنا، اللہ تعالیٰ کے دین میں مباحثے اور مناظرے کھڑے کرنا، یہ انسان کو تباہی کے دہانے تک پہنچاتا ہے اور اس کو شیطان کی اللہ تعالیٰ نے پیروی قرار دیا. اس شیطان کی جو باغی ہے، نافرمان ہے، اس شیطان کی جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. لہذا اس راہ سے بچنے کی تاکید کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حج کا تذکرہ آ گیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا جو خلاصہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات طیبہ کا جو عطر کشید ہے، جو میسج ہے، وہ بس فرما برداری ہی فرما برداری.
جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ ہی میں ارشاد فرما دیا کہ جب کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب کبھی مولا کا حکم ہوا، اللہ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم یہ کام کر جائیے، سپرد ہو جائیے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیجئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکمت نہیں پوچھی، سبب نہیں پوچھا ایسا میں کیوں کروں، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، اس کے پیچھے کون سے فائدے پوشیدہ ہیں، یہ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کیا۔ چاہے وہ بیٹے کو ذبح کرنے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ اپنا ملک چھوڑ کر فلسطین میں آ کر آباد ہونے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ اپنے خاندان اور کنبے کو لے کر صحرا میں چھوڑ دینے کا مسئلہ ہو، کسی بھی مسئلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیل قال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے پوچھا نہیں مولا ایسا میں کیوں کروں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جو میسیج دیتی ہے، جو ہم سب کو پیغام دیتی ہے، وہ یہ فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی بات ماننا، بحثوں میں الجھنے کی کوشش نہ کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو حج کا تذکرہ فرمایا، اور حج بھی ایک ایسی عبادت ہے جس میں حقیقت میں بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے وہی کرتا ہے، اس کے پیچھے حکمت نہیں پوچھتا، لہذا وہ یہ نہیں پوچھتا کہ اے اللہ مکہ مکرمہ میں اتنا لمبا سفر کر کے میں پہنچ چکا ہوں، لہذا حرم کی فضاؤں میں مجھے آپ جینے دیجئے، اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جاؤ، 8 ذی الحجہ کو مینا کے میدان میں جا کے قیام کر لو، بندہ سنتا ہے، لہذا احرام پہنا اور 8 ذی الحجہ کو مینا میں نکل گیا۔ مینا میں تھوڑا سا اس کو خیمہ مل گیا تھا، بہرحال شیلٹر تھا، چھت تھی، لیکن دوسرے دن 9 ذی الحجہ کو حکم ہوا کہ اب یہ خیمہ بھی چھوڑ دو، اب میدان میں چلے جاؤ، لہذا وہ میدان عرفات پہنچ گیا۔ میدان عرفات میں پہنچنے کے بعد ہمیشہ تاکید ہوئی نمازیں قائم کرو اور اپنے اوقات میں نمازیں پڑھو، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازیں فرض کی گئی ہیں ایمان والوں پر وقت کے ساتھ، لیکن میدان عرفات میں حکم ہو رہا ہے کہ عصر وقت سے پہلے پڑھ لو، ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لو، لہذا اس نے بات مان لی، ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لی۔ اس کے بعد سے مغرب کا وقت ہو گیا، لہذا مغرب وہ نماز ہے جس میں اس کو پسند کیا گیا ہے کہ جتنا جلد ہو سکے وہ ادا کر لی جائے، اس میں 15 منٹ 20 منٹ کی بھی تاخیر پسند نہیں کی گئی، وقت ہو جائے اذان دو اور مغرب کی نماز پڑھ لو۔ لیکن آج حکم یہ ہے کہ مغرب چھوڑ دو، آج حکم یہ ہے کہ مغرب کی نماز چھوڑ دو، اور کہاں تم کو میدان عرفات چھوڑ کر جب مزدلفہ پہنچو گے وہاں پر تم کو مغرب ادا کرنی ہوگی۔ اگر مغرب کسی نے میدان عرفات میں ادا کر لی تو گناہگار اور اس کی نماز قابل قبول نہیں۔ کسی بھی مسلک میں، کسی بھی مذہب میں، کسی بھی مفتی صاحب کے پاس آپ جا کر معلوم کر لیں کہ مغرب میدان عرفات میں نہیں پڑھی جا سکتی، جائز نہیں، وہاں اجازت نہیں، چاہے 12 بج جائے، 1 بج جائے، 2 بج جائے، مغرب پڑھنی ہوگی جا کر مزدلفہ میں، اور مغرب اور عشاء ایک ساتھ نماز ادا کرنی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ بندے مومن اصلاً اللہ کے احکام کا پابند ہے، وہ اپنے نفس کا پابند نہیں ہے، وہ اپنی خواہشات کا پابند نہیں ہے، وہ پابند ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کا۔ لہذا حج نے یہ ہم کو پیغام دیا کہ جب اللہ کا حکم ہو جائے تو پھر بحث نہیں کرنا چاہیے، پھر حکمت نہیں پوچھنی چاحیے، پھر اس کے بعد آستین چڑھا چڑھا کے مناظرے نہیں کرنے چاہیے، پھر دلائل کے انبار لگانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بے چون چرا اللہ تعالیٰ کا حکم مان لینا چاہیے۔ یہ تذکرہ جب ہوا تو پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ہجرت اور ہجرت کے مظالم کا تذکرہ کیا، کیونکہ ہجرت اور ہجرت سے پہلے جو ظلم ہوا صحابہ پر، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا اللہ ہم پر ظلم کیوں ہو رہا ہے، ہم کب تک سہے، اور اکا دکا اگر سوال آ بھی گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت افزائی نہیں فرمائی۔ وہاں حکم یہ تھا کہ ہر چیز سہتے چلے جاؤ۔ 13 سال کی مدت تقریباً، جس میں شروع کے 3 سال تو زیادہ مسئلہ نہیں ہوا، لیکن بعد کے 10 سالوں میں جو صحابہ پہ ظلم ہوئے وہ تاریخ جانتی ہے، اور تاریخ میں کسی اور امت پر شاید اس طرح کے مظالم نہ ہوئے ہوں۔ آپ جانتے ہیں کیا کیا ہوا۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا، حضرت یاسر کیسے شہید کیے گئے، حضرت سمیہ کیسے شہید کی گئی، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا کیا ہوا، اور بھی دیگر صحابہ کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا، لیکن وہاں حکم تھا سہتے رہو، صبر کرتے رہو. اور اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا تھا، فاصفح، معاف کر دو، چھوڑ دو، بھلا دو ان کو، ترک کرو ان کے ظلم کو. اور صحابہ یہی کرتے رہے یہاں تک کہ پھر اب ہجرت کا حکم ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور صحابہ بھی منتقل ہو گئے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ. اس کے بعد سے پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اب تم تلوار اٹھا سکتے ہو، اب تم جنگ کر سکتے ہو. یہ حکم یہاں آ رہا ہے. اسی کی وضاحت انشاءاللہ بھی تاریخی تناظر میں، جو تاریخ کا بیک گراؤنڈ ہے، اس میں ابھی آپ کی خدمت میں کی جائے گی. لیکن ایک آیت میں نے جو پچھلے رکوع کی ہے اس کی تلاوت گزشتہ اتوار کر چکنے کے باوجود بھی اس کی زیادہ وضاحت نہیں کی تھی، کیونکہ اس آیت کا تعلق زیادہ تر آنے والی آیتوں سے ہے. جو رکوع آج پڑھا گیا چھٹا رکوع، ان آیتوں سے ہے. معنوی طور پر وہ آنے والے رکوع سے جڑی ہوئی ہے، پچھلے رکوع سے نہیں جڑی ہوئی ہے. وہ کون سی آیت ہے؟ وہ آیت نمبر 38 جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب کل خوان کفور. یہ آیت گویا ایک انٹروڈکشن ہے، تمہید ہے آنے والے واقعات کی. آنے والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو واقعات ارشاد فرمائے اور جو حکم ارشاد فرمائے، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. دیکھو ایک بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بے شک وہ دفاع کرتا ہے، ڈیفنس کرتا ہے، ساتھ دیتا ہے ایمان والوں کا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے، ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر خیانت کرنے والے ناشکرے کو. خیانت کرنا کس کو کہتے ہیں؟ خیانت آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے پاس اگر کوئی چیز بطور امانت رکھائی گئی تو اس امانت کو غلط استعمال کرنا، یہ خیانت ہے. مثلا کسی نے ہمارے اور آپ کے پاس کوئی گاڑی بطور امانت رکھوا دی اور یہ کہا یہ گاڑی آپ کے پاس رہے گی، میں 1 مہینے کے بعد جب آؤں گا پھر اس گاڑی کو میں آپ سے لے لوں گا، یا آپ جیسی ہے ویسی رکھے. اب ہم اس کو چلا کر اس کو خراب کرتے ہیں تو یہ خیانت ہم نے کی ہے. اس امانت میں ہم نے خیانت کی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اتنا ناپسند کیا، خیانت کو اتنا ناپسند کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نفاق کی. نفاق منافق تو جانتے ہی ہیں ہم کہ جو جس کے اندر ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، صرف خالی کلی جو اعلان کرتا ہے اسلام کا، تو نفاق کی علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے پاس امانت داری نہیں ہے تو اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے. ایمان اور امانت داری کو لازم و ملزوم کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس کا سبب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا يحب كل خوان، ہر خیانت کرنے والے کو اور امانت میں ڈنڈی مارنے والے کو، امانت میں بے ایمانی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے. تو سب سے بڑی امانت ہر انسان کے پاس جو ہے وہ توحید کی امانت ہے. توحید کی امانت ہے جس فطرت پہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، اور جس امانت کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے عالم ارواح میں عہد لیا تھا اور یہ کہا تھا الستو بربکم، کہ میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں. تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، ہماری روحوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ بھلا اللہ آپ ہیں ہمارے پروردگار. اس کے بعد ہم دنیا میں آتے ہیں تو یہ عہد یاد رہتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے ہم دنیا کی منفعتوں کی وجہ سے اس عہد کو بھلا دیتے ہیں. دھیرے دھیرے ہم دنیا میں ملنے والے مادی فائدوں کی وجہ سے، کچھ سیلیبریشن سے، کچھ تہوار ہے، کچھ عیدیں ہیں، کچھ کھانے پینے کے طریقے ہیں، لہٰذا ان کو حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے اس عہد کو بھلا دیتے ہیں. ورنہ اندرون میں یہ عہد ہے، ضمیر میں یہ عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ تنہا ہم سب کا پروردگار ہے. اس عہد میں جب انسان تبدیلی کرتا ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے. تو سب سے بڑی خیانت یہ ہے
کہ ہم اللہ تعالیٰ کا عہد بھلا دیں، ہم اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والی امانت کو بھلا دیں، اور کہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت بھی ارشاد فرمایا، گواہی بھی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَبَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اللہ کی جانب سے جو ہمارے پاس ایک شہادت اور گواہی ہے اس کو چھپا دینا اور اس میں ملاوٹ کر دینا، آمیزش کر دینا غلط عقیدوں کی، اس سے بڑھ کر ظلم اور گناہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ یہی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ خوان کا جو لفظ ارشاد فرمایا تو یہ لفظ بہت عام ہے، چھوٹی چھوٹی خیانت سے لے کر اس بڑی خیانت تک اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، جو عقیدے کی خیانت ہے، جو توحید کی خیانت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شرک کرنے والے، ہر عقیدے میں ملاوٹ کرنے والے اور ہر دین کی شکل بدل دینے والے شخص کو ناپسند کرتا ہے۔ کفور دوسری صفت جو ناشکرا ہے، اور یاد رکھیے اسی سے لفظ کافر بھی آگے چل کے بنا۔ کفور کے معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھپا دینا، اس کا تذکرہ نہ کرنا، اس کا اعتراف نہ کرنا۔ یہ بہت بڑی ناشکری ہے، اور انسان کے اندر جب یہ ناشکری آتی ہے تو اتنا نیچ ہو جاتا ہے، اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ سے لیتا ہے، بہت بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ سے لیتا ہے، اور شکریہ انتہائی گندی چیزوں کا ادا کرتا ہے، مورتیوں کا شکریہ ادا کرتا ہے، جانوروں کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ادنا مخلوقات کا شکریہ ادا کرنے لگتا ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری نہیں کرتا، اس کی نعمتوں کو چھپاتا ہے۔ یہ صحت لے گا اللہ تعالیٰ کی جانب سے، صحت دینے والا اللہ تعالیٰ، لیکن جب شکریہ ادا کرنے کا موقع آئے گا تو ایسا بدعقیدہ شخص وہ فوراً کسی اور کے در پر حاضر ہو جائے گا، چڑھاوا چڑھائے گا، اس کا شکریہ ادا کرے گا۔ یہ کمزوری پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر، کیوں؟ جب وہ اپنے عقیدے میں خیانت کرتا ہے، اپنے عقیدے میں ملاوٹ کرتا ہے، غلط چیزوں کی آمیزش کرتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ ایک تمہید بیان فرما دی، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، کہ دیکھو ہر خیانت کرنے والے ناشکر کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، اور ایمان والوں کو، شکر گزار بندوں کو نہ صرف پسند فرماتا ہے بلکہ ان کا ڈیفنس کرتا ہے، ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور سب سے بڑی حفاظت ان کے عقیدے کی ہے، ان کے ایمان کی ہے، کہ ایک ایمان والا بندہ وہ ہر چیز سے اکھڑ سکتا ہے، ایمان سے نہیں اکھڑتا، ایمان سے نہیں ہٹتا، اور ایمان کے لیے جان دے دیتا ہے۔ لہذا یہ ایک تمہید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان کی اتنی اہمیت ہے، ناشکرے اور خیانت کرنے والے ان کا یہ مقام ہے۔ لہذا مکے کے لوگوں نے کیا خیانت کی، کیسی ناشکری کی، اور ان کو کیا سزا ملنی چاہیے، اب یہ آ رہا ہے۔ یہ آیتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس سے پہلے کی جتنی آیتیں تھیں سب ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی، لیکن یہاں سے مدنی آیات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، کیونکہ ہجرت کے بعد حالات بہت بدل گئے، بہت تکلیف پہنچی صحابہ کو، اور جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے کہ ان کو گھروں سے جو نکالا گیا تو آخری قربانی تھی جو ان کو دینی پڑی۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا، اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جا رہی ہے، جن کے خلاف لڑائی لڑی جا رہی ہے، اور جن بیچاروں کو جنگ میں جھونکا جا رہا ہے، سیدھے سادے لوگ، ان کے اوپر جنگ مسلط کی جا رہی ہے، سیدھے سادے لوگ وہ بسے ہوئے ہیں بستی میں، ان کے لیے حالات ان کے خلاف سازگار کیے جا رہے ہیں۔ ایک چیز بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اور اس لیے بھی کہ ان پہ بہت ظلم ہوا، انہوں نے بہت ظلم سہا۔ کس بات کی اجازت ہے؟ اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنا ڈیفنس کریں، اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ہتھیار اٹھا لیں، اس بات کی اجازت ہے کہ اب وہ اپنے دین کو، اپنے عقیدے کو، اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو، اپنے بال بچوں کو بچانے کے لیے گھر سے نکلیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے، وہ مدد کرے گا ان کی، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، کھلا کھلا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، یہ وہ سیدھے سادے لوگ ہیں، یہ وہ بھلے لوگ ہیں جو
उखरिजू मिन दियारिहिम, अपने घरों से निकाल दिए गए, बिगैर हक़्क़िन, बगैर किसी कसूर के। कोई कसूर होगा तो ठीक है, बात भी समझ में आती, लेकिन कसूर भी नहीं था, और कसूर था तो क्या था, इल्ला अन यक़ूलू रब्बुना अल्लाह, कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने कहा था हमारा रब अल्लाह है। इल्ला अन यक़ूलू, उन्होंने कहा था रब्बुना अल्लाह, कि हमारा रब अल्लाह है। ये ऐलान उन्होंने किया था मक्के मुकर्रमा में, जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी मक्के मुकर्रमा में। इसको आप ध्यान में रखिए, ये वो मक्का है जिसके बारे में अल्लाह ताला अभी पिछले ही रुकू में चंद आयतों पहले ये बात इरशाद फरमा दी, वो इस बव्वाना ली इब्राहिम मकानल बैति अल्ला तुशरिक बी शैआ, इब्राहिम को हमने लाकर बसाया था, हमने अपने घर के करीब उनको लाकर आबाद किया था। मकानल बैति, काबतुल्लाह के करीब लाकर क्यों बसाया था, अल्लाह तुशरिक बी शैआ, के अल्लाह के साथ किसी को शरीक न किया जाए, ये तौहीद का मरकज रहे, इसके लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आबाद किया गया था। और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कुर्बानी ली गई कि पहले आपने ये मोहतरमा हजरत हाजरा को और शीर खान बच्चे हजरत इस्माइल को वहां छोड़कर वापस हो गए मुल्क शाम की तरफ, पहली कुर्बानी। दूसरी कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आए दोबारा, तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम चलने फिरने के काबिल हो चुके हैं, उस वक्त हुक्म हुआ कि हजरत इस्माइल को ज़िबा करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का हुक्म माना, लेकिन अल्लाह ताला ने जुमले से बदल दिया। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामील की, तामील में कोई कोताही नहीं की। कितनी बड़ी अल्लाह ताला ने कुर्बानी ली हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। उसके बाद हुक्म दिया कि काबतुल्लाह की तामीर हो, ये जो चबूतरा बुलंद कर दिया गया था रोज़े अव्वल से, उसी पे हरम की तामीर हो जाए। लिहाजा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हरम की तामीर कर दी, तो हुक्म हुआ ताहिर बैतिया लित्वाइफीन वल काइमीन वरुक्किस सुजूद, मेरे घर को खोल दो, उसके दरवाजों को खोल दो, उसको साफ सुथरा कर दो, तवाफ करने वालों के लिए, इतिकाफ करने वालों के लिए, नमाज पढ़ने वालों के लिए, वो नमाज जिसमें क़याम होगा, वो नमाज जिसमें रुकू होंगे, वो नमाज जिसमें सजदे होंगे। इससे ज्यादा वजाहत की जरूरत नहीं थी। सिर्फ अल्लाह ताला ये इरशाद फरमा देता वल मुसल्लीन, तो मक्के मुकर्रमा के मुशरिकीन इस बात का दावा करते कि नमाज हम भी पढ़ते हैं अपनी शक्ल में, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा नहीं, वो नमाज जो क़याम वाली होगी, वो नमाज जो रुकू वाली होगी, वो नमाज जो सजदे वाली होगी, जो नमाज हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में मशरू की गई। लिहाजा इस मकसद के साथ काबतुल्लाह की तामीर हुई, इस मकसद के लिए हिजरतें हुई, इस मकसद के लिए कुर्बानियां हुई, और इसी मकसद में खयानत करते हुए मुशरिकीन मक्का ने पहला जुर्म तो ये किया कि जो पत्थर खूबसूरत लगे उस पत्थर को लाकर नस्ब कर दिया, वहां पर लाकर लगा दिया और उसकी पूजा शुरू कर दी। और ये झूठे खुदाओं और मूर्तियों की तादाद बढ़ते बढ़ते 360 हो गई। वो हरम जिसको हजरत इब्राहिम ने जिसकी बुनियादें खड़ी की थी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए, उसमें गंदगी ला के भर दी उन्होंने। आपने एक बर्तन धोया और माजा, और जाके आप अपने घर की खवातीन को देखिए कि किसी बर्तन को उन्होंने धुला के चमका दिया कि इसमें दूध लिया जाए, और उसमें अगर नौजुबिल्लाह प्रायोजित सामने खुला हुआ है, अगर मस्जिद में बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं कराहियत को नुमाया करने के लिए मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उस बर्तन में अगर घर का कोई फर्द पेशाब कर दे तो खातून क्या करेंगी आप सोचिए, वो खातून लोलाम कर देंगी मार मार के। तो फिर जिस मकाम पर अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद के लिए, अपनी इबादत के लिए हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल से मंजवाया और धुलवाया, और हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की कुर्बानियां ले लेकर उसको चमकाया, उसमें गंदगियां भर दी गई, तो लाज़मी बात में क्या हशर करना चाहिए था, मार मार के उनके सर फोड़ देना चाहिए थे। लेकिन रब्बुल आलमीन अरहमुर राहिमीन, वहाँ पे मोहलत है, रहम और करम है। लिहाजा अल्लाह ताला ने अपने आखिरी रसूल को भेजा। अब अल्लाह के आखिरी रसूल दावत दे रहे हैं, और कुरान मजीद भरा हुआ इन आयत से जिसको समझाया जा रहा है कि जमीन और आसमान किसने पैदा किया, ये फल कौन उगाता है, बारिश कौन बरसाता है, तुमको तुम्हारे पिछलों को किसने पैदा किया, ये कायनात लेकर कौन चल रहा है, सारी बातें समझाई जा रही हैं। लेकिन इनका आलम ये है
کہ نہ صرف یہ کہ کٹ حجتی کرتے ہیں، غلط بحثیں کرتے ہیں، بغیر دلیل کے باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ صرف یہ بلکہ آگے بڑھ کر یہ تھپڑ مارتے ہیں، آگے بڑھ کر یہ پتھر مارتے ہیں، آگے بڑھ کر یہ لہولہان کرتے ہیں، آگے بڑھ کر یہ لوگوں کو جلاتے ہیں، ستاتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نوجوان سے تھے، 16-17 سال کے، ان کو جو جلایا جاتا تھا، بڑھاپے میں صحابہ کہتے ہیں جب وہ کپڑے تبدیل کرتے تو ہم ان کی پیٹھ پہ کالی دھاریاں دیکھتے تھے، بڑھاپے تک وہ نشان باقی تھے۔ تو یہ اتنا ظلم کرنے والے، پہلے تو انہوں نے خیانت کی اللہ تعالیٰ کے دین میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس عقیدے کے ساتھ آئے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جس عقیدے کی دعوت دیتے رہے، تربیت کرتے رہے، اس میں بددیانتی کی، اس عقیدے کو تبدیل کر دیا اور منمانی خداؤں کو تجویز کر کے بیت اللہ میں نصب کر دیا۔ اتنی بڑی خیانت کی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی خیانت کا عالم یہ ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، یہ تو آسمان سے گر پڑے زمین پر اور گدوں کو ان کی لاشوں کو کھا جانا چاہیے۔ یہ ارشاد فرمایا فَتَخْطُفُهُ الطَّيْرُ، کہ یہ اس قابل ہے کہ تعفن والی ان کی لاشوں کو گدے کھا کے قصہ ختم کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے اور اس کے رسول سمجھا رہے ہیں، تو پھر یہ ظلم کرتے ہیں۔ اتنا انہوں نے ظلم کیا، اتنا ظلم کیا کہ تاریخ میں شاید ہی کسی نے ایسا ظلم کیا۔ اور صحابہ نے جو سہا، جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی اور حکم تھا کہ جواب بھی نہ دو، جواب بھی نہ دیتے تھے، اور جتنا پیٹتے تھے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کتنے واقعات تھے، کتنے واقعات تھے، سینکڑوں واقعات۔ اسی میں میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم عمر سے ہیں، میرے خیال میں اگر حساب لگایا جائے تو 14, 15, 16 سال کی عمر آئے گی۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بلکہ انہوں نے خود اپنی خواہش سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری خواہش ہے کہ بہت دنوں سے حرم میں کھلا قرآن مجید نہیں پڑھا گیا، کوئی قرآن پاک جا کر سنائے حرم میں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نہ پڑھیں، کوئی اور یہ ذمہ داری اٹھائے، لیکن دوبارہ حضرت عبداللہ بن مسعود تیسری بار بھی حضرت عبداللہ بن مسعود اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود صحن حرم میں آتے ہیں، اور صحن حرم میں آنے کے بعد سورت بھی پڑھی، تو کون سی سورت؟ سورہ رحمان، جس میں اللہ کی رحمتوں کی دعائی ہے، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اللہ کی رحمتوں کا تذکرہ ہے۔ ایک ایسی صورت ہے، دیکھیے اس میں نہ کافروں کے خلاف کوئی حکم ہے، نہ جنگ کا حکم ہے، نہ لڑائی کی بات ہے۔ یہ تو سورہ رحمان ایک حسین سی صورت ہے جس میں بس اللہ کی نعمتوں کی دعائی دی گئی۔ وہ سورہ رحمان پڑھنی شروع کی تو اتنا مارا حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہ ان کو بے ہوش لاش کی شکل میں اٹھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ یہ عالم مشرکین مکہ کا۔ اب اس کے بعد سے ظلم کی انتہا ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم ملا کہ جو مکہ مکرمہ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں آپ ان کو اجازت دے دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا اس پوری دنیا میں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حبشہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں تم جا سکتے ہو، کیونکہ وہاں کے جو بادشاہ ہیں ان کے بارے میں اطلاعات ہے کہ وہ بڑے انصاف پسند ہیں اور شہر اور وہ ملک امن و امان کا ہے، لہذا تم لوگ جا سکتے ہو۔ صحابہ کی ہجرت ہو گئی، صحابہ بڑی تعداد میں چلے گئے، ان کے تعاقب میں لوگوں کو بھیجا۔ خیر نجاشی نے سپرد نہیں کیا، بڑے لمبے تاریخی واقعات ہے۔ پھر اس کے بعد سے صحابہ کے اندر وہاں حبشہ میں یہ غلط فہمی ہو گئی کہ مکہ مکرمہ میں معاہدہ ہو گیا، لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے، لہذا وہ واپس آ گئے۔ لیکن یہاں دیکھا ابھی لڑائیاں چل رہی، ابھی مارم پیٹی ہو رہی۔ پھر دوبارہ ہجرت ہوئی، 2 ہجرتیں حبشہ کی جانب۔ اسی اثنا سن 10 نبوی میں مدینہ منورہ کے 2 قبیلے اوس اور خزرج، اس کے کچھ لوگ حج کے لیے آئے تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا شور سنا، اگرچہ کہ مشرکین مکہ پوری کوشش کرتے تھے کہ حج میں آنے والوں کے کان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ پہنچے، کان میں تذکرہ نہ پڑے، لیکن کسی طرح ان لوگوں کو اطلاع ہوئی
لہذا انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوج لگائی، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو رات کے اندھیروں میں عقبہ کی گھاٹیوں میں ملاقات کی۔ چھوٹا سا قافلہ تھا، غالباً 5 آدمی تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سماعت کی، ایمان قبول کیا، بیعت کر لی اور واپس ہو گئے۔ واپس ہونے کے بعد مدینہ منورہ میں انہوں نے اور لوگوں کی تشکیل کی، اپنے قبیلے کو دعوت دی، لہذا دوسرے سال اور بڑی تعداد میں لوگ آئے، اور ایسے ہی رات کی تاریکیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دوسری بیعت ہوئی، اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اتنا ظلم ہو رہا ہے، آپ ہمارے یہاں جائیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بلانے کے معنی کیا ہے سمجھ رہے ہو؟ مجھے بلانے کے معنی یہ ہے کہ اپنے سر سے کفن باندھ لو، تمہارا بھی جینا دوبر ہو جائے گا۔ ہم نے کہا ہم ہر کام کے لیے تیار ہے، آپ تشریف لائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا کوئی بھی کام اپنی طرف سے نہیں ہوتا، اللہ کا حکم، لہذا یہ بھی ٹل گیا۔ یہاں تک کہ پورا سال گزر گیا اور سن 13 نبوی ہے نبوت کا، کہ نبوت کے 13 سال گزر چکے کہ اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ اے نبی آپ بھی ہجرت کر جائیں اور صحابہ کو بھی ہجرت کا حکم دے دیں، مکہ مکرمہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کر گئے، اور اس زمانے کے حالات یہ کہ اپنی پوری صاحبزادیوں کو، اپنے پورے کنبے کو بھی ساتھ نہیں لے کے جا سکے، کیونکہ آپ کے لیے قتل کا آرڈر تھا، آپ کو قتل کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخفی طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ ہو گئے، اور اس کے بعد صحابہ کی ہجرتیں شروع ہوئی۔ اب جب ہجرتیں ہو رہی ہیں، ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو پھر مکہ مکرمہ کے مشرکین کو چاہیے تھا کہ انجام ہو جاتے، نظر انداز ہو جاتے اور ان مسلمانوں کو نکلنے دیتے، لیکن اتنا ستایا ہجرت کے موقع پر، اتنا ستایا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب، 100 اونٹوں کا اعلان کہ زندہ مردہ جیسے بھی پکڑ کے لاؤ ہم اس کو 100 اونٹیں دیں گے، اور پھر وہ حضرت عکاشہ کا تعاقب، اور پھر اس کے بعد سے خیر کسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ پہنچ جانا، اور اپنے بال بچوں کی یاد۔ ہر فرد کا عالم یہ ہے کہ کوئی تنہا آیا ہے، بیوی چھٹ گئی، کوئی خاتون پہنچ گئی، شوہر پھنسا ہوا ہے، کوئی ماں باپ آ گئے، بچے پھنسے ہوئے ہیں، بچے پہنچ گئے، ماں باپ پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ ہجرت کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں، اتنی ایسی تکلیف دہ ہے، ایسی تکلیف دہ کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر حضرت زینب پھنسی ہوئی ہیں۔ کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوں گے، سوچئے ابو العاص کے وہ نکاح میں ہیں، اور ابو العاص اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لہذا حضرت زینب کو ہجرت نہیں کرنے دے رہے ہیں، نکلنے نہیں دے رہے ہیں گھر سے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کسی طرح وہ بھی پہنچ جائے، خاندان کے ساتھ آ جائے۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت زینب ایک گائیڈ کے ساتھ نکلتی ہیں، لیکن مشرکین مکہ کو پتا چل گیا کیونکہ وہ رات میں پہرا دیتے تھے، تو ایک برچھا مارا پیٹ پر، وہ حاملہ تھی، پیگننٹ تھی، حمل ضائع ہو گیا، ان کا حمل ضائع ہو گیا۔ پھر واپس بلا لیا ان کو اور ان کو جانے نہیں دیا، یہاں تک کہ پھر غزوہ بدر کی لڑائی ہوئی اور ان کے شوہر ابو العاص مشرکین کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے اور پٹ گئے مشرکین مکہ، 70 گرفتار ہو گئے، ابو العاص بھی گرفتار ہو گئے، ابو العاص بھی گرفتار ہو گئے۔ اب جو قید ہو گئے ان کو کیا کیا جائے؟ سورۃ الانفال میں وضاحت گزر چکی ہے، صحابہ میں مشورہ ہوا، لہذا صحابہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول بہتر یہ ہے کہ پینلٹی لی جائے، مالی تاوان لیا جائے، کیونکہ مکے والوں کے پاس پیسے بہت ہے، تجارت خوب کی انہوں نے، اور مدینہ منورہ میں مسلمان آباد ہوئے تھے تو ان کے گھر بار دکانیں سب لوٹ چکی تھی، لہذا ان سے پینلٹی طے کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص مقدار میں پینلٹی طے کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان مشرکین سے کہہ دیجئے اگر توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ ان کو واپس دے گا، اگر توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوں گے تو اس سے کہیں زیادہ ان کو دولت ملے گی۔ اور ہوا بھی وہی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، تو پھر ایک وقت آیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن میں بھر بھر کے سونا دیا گیا، اتنی دولت آئی مدینہ منورہ میں۔ تو خیر جب
पेनल्टी तय हुई तो अबुल आस गिरफ्तार थे, उनकी पेनल्टी देना है, कौन अदा करेगा? उनके खानदान वाले निकम्मे। अब उनकी अहलिया मोहतरमा यानी हजरत बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहिबजादी, वो साहिबजादी अब उनको प्रेशराइज कर रहा है पूरा कबीला, तुम दो अपने शोहर की पेनल्टी। अब वो उस खातून के पास कुछ नहीं है, कहाँ से देंगी? सोचिए आप, है तो क्या चीज है? एक ही चीज थी और उस चीज को उन्होंने कपड़े में बांध कर भिजवा दिया। मदीने मुनव्वरा वो चीज पहुंची, सबकी पेनल्टियां पहुंच गई और सबकी पेनल्टी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। अबुल आस की पेनल्टी खुली और वो पोटली खोली गई तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोना शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू गिरने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से इसलिए आंसू टपक पड़े कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस पेनल्टी को देखा तो वो दरअसल वही हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का गले का हार था जो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वक्त निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के वक्त पहनी हुई थी। वो हार उनकी बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब को मिला था। हजरत ज़ैनब उस हार को अब शौहर की पेनल्टी बनाकर भेजा था। ये कितने दर्दनाक हालात है हिजरत के और उस जमाने के, कितनी ऐसी कैसी आजमाइशें थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, सहाबा की। हजरत सुहैब ने हिजरत की तो उनका क्या हशर किया, कैसे दौलत लूट ली। और आप हैरत करेंगे, हजरत अबू सलमा और हजरत उम्मे सलमा अपने छोटे से बच्चे को लेकर रात में निकले हिजरत करने के लिए। शीरखार बच्चा 1.5 साल का, रात में निकल रहे हैं तन्हाइयों में हिजरत करने के लिए। एक मकाम पर पकड़ लिया हमको मक्के मुकर्रमा के बाहर, तो माँ बाप यानी हजरत उम्मे सलमा और हजरत अबू सलमा दोनों को और छोटे से बच्चे को गिरफ्तार करके मक्के मुकर्रमा ला रहे थे कि हजरत अबू सलमा को मौका मिल गया, अंधेरे में वो निकल गए, अहलिया फंस गई हजरत उम्मे सलमा। लिहाजा अब हजरत उम्मे सलमा है, शीरखार बच्चा है, ये दोनों को मक्के मुकर्रमा लाए। मक्के मुकर्रमा में सुबह हुई, शोर हो गया कि ये कुंबा भाग रहा था, हमने इसको पकड़ लिया। तो हजरत अबू सलमा तो जा चुके थे, वो तो निकल गए रातों रात। उम्मे सलमा फंसी हुई है, उनका बच्चा फंसा हुआ। अब जरा अजियत देखिए, कितनी गैर इंसानी हरकत उन्होंने की कि सब जमा हुए और मशवरा हुआ कि अबू सलमा का खानदान वो बच्चे को ले ले, माँ को बच्चे से जुदा कर दिया जाए। लिहाजा माँ को बच्चे को जुदा करके दोनों को अलग अलग रखा गया। माँ बच्चे के लिए तड़प रही है, बच्चा माँ बाप के लिए रो रहा है, लेकिन शीरखार बच्चे की आहें और उसका रोना और उसका तड़पना सिसकना इनके दिल को नर्म नहीं किया, जबकि उसी खानदान के लोग हैं, उसी खानदान के लोग हैं। बाप को अलग सजा, वो बेचारे बीवी से भी हाथ धो बैठे, बच्चे से भी हाथ धो बैठे। माँ को अलग सजा, शौहर भी चले गए, बच्चा भी हाथ से चला गया और मासूम 1 साल बच्चे को सजा के ना माँ है ना बाप है, वो तड़प रहा है, रो रहा है। तो बड़ी मुश्किल से फिर हजरत उम्मे सलमा ने अपने बच्चे को किसी तरह हासिल किया और हिजरत की। हिजरत करने के बाद जब मदीने मुनव्वरा पहुंची तो कुछ ही दिनों बाद हजरत अबू सलमा की तबीयत बिगड़ी, हजरत अबू सलमा की वफात हो गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला हुई तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। बेसाख्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू सलमा की पेशानी को बोसा दिया और कहा कि तुमने दीन के लिए बड़ी कुर्बानियां दी थी। पेशानी को बोसा देते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने दीन के लिए बड़ी कुर्बानियां दी थी, बच्चा एक तरफ, बीवी एक तरफ, तुम एक तरफ। ये इतना जुल्म अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातिलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू, बहुत जुल्म हुआ तुम पर, अब इजाजत है, अब इजाजत है, तुम क़िताल कर सकते हो। अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम, जो अपने घरों से निकाल दिए गए, क्यों? बिगैर हक़, कोई कसूर नहीं था, बिना किसी कसूर के, इल्ला यक़ूलू रब्बुना अल्लाह, कसूर था तो यही था कि उन्होंने कहा था कि हमारा परवरदिगार बस रब है, अल्लाह है, अल्लाह के सिवा हम किसी की इबादत नहीं करते। कहा अब तुमको इस बात की इजाजत है, हथियार उठा लो। लिहाजा ये तकरीबन हिजरत के बाद 6-7 महीने की बात है जबकि ये आयतें नाजिल हो रही हैं। लिहाजा सहाबा को अंदाजा हो गया कि आगे हमको अब जिहाद करने की और क़िताल करने की इजाजत है, हथियार तैयार करो। लिहाजा आप जानते ही हैं कि थोड़े ही दिनों के बाद और 6-7 महीने क्या गुजरे
کہ بدر کے مقام پہ مشرکین مکہ کا اجتماع ہوا, وہ جمع ہوئے اور پھر صحابہ بھیڑ گئے ان سے اور ان کو پیٹ کر ان کی کمر توڑ دی. یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ قوم ابھرنے لگتی ہے, ابھرتے نافرمان بن جاتی ہے, باغی بن جاتی ہے, ظالم بن جاتی ہے, تو دوسری قوم کو کھڑا کر دیتا ہے تاکہ دوسری قوم اس قوم کو پھر سبق سکھائے, ٹھکانے لگائے. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اگر یہ اللہ کا نظام نہ ہوتا کہ لوگوں کو بعضوں سے ٹکرانے کی کیفیت نہ ہوتی, جگہوں کی کیفیت نہ ہوتی, تو کیا ہوتا؟ لَقُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ, سب چیزیں تباہ ہو گئی ہوتی, نہ خانقاہیں باقی رہتی, نہ عبادت گاہیں باقی رہتی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صوامع ذکر فرمایا. صوامع یہ دراصل عیسائیوں کی خانقاہوں کو کہتے ہیں جہاں پہ وہ رہبانیت اختیار کر کے بیٹھے رہتے ہیں. وہ بھی یہ چرچ کو کہتے ہیں, گرجا گھر جس کو ہم کہتے ہیں, عربی میں کنیسہ بھی کہتے ہیں. وصلوات, صلاۃ, سلطہ, اور اسی سے پھر سلوٹ کا لفظ بن گیا. یہ یہودیوں کے نماز پڑھنے کی, یہودیوں کی عبادت گاہیں ہوا کرتی تھی. اور پھر وہ مساجد, یہ تو آپ جانتے ہی ہیں, مسجدیں. تو ارشاد فرمایا کہ اگر یہ نظام نہ ہوتا ڈیفنس کا, اور جگہ ہو تو ایک قوم اگر چڑھائی کر رہی ہو تو دوسری قوم ڈیفنس کرے, اس کا اگر شریعت میں انتظام نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو پھر نہ صرف یہ کہ مسجدیں تباہ ہو جاتی بلکہ گرجا گھر بھی تباہ کر دیے جاتے, یہودیوں کے عبادت خانے بھی تباہ کر دیے جاتے, مجوسیوں کے عبادت خانے بھی تباہ کر دیے جاتے, سب پر بم ڈال کے ختم کر دیا جاتا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ایک قوم نافرمان ہوتی دوسری قوم کو کھڑا کر دیتا ہے, دوسری نافرمان ہوتی تیسری کو کھڑا کر دیتا ہے. اس طرح سے یہ دنیا کی زندگی چل رہی ہے. جب مساجد کا ذکر آیا تو شاید فرمایا وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسم اللہ کثیرا, وہ مسجدیں جس میں اللہ کا خوب تذکرہ ہوتا ہے, وہ مسجدیں بھی ڈھا دی جاتی ہے اگر ڈیفنس کرنے والے نہ ہوتے. معلوم یہ ہوا یہ ڈیفنس کرنا, حفاظت کرنا اور یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کھڑے ہونا اور اس کے لیے لڑنا, یہ دراصل اس لیے ہے تاکہ عبادت خانے برقرار رہے. اور آپ سوچیں گے کہ گرجا گھروں کا کیوں تذکرہ ہو رہا ہے, یہودیوں کی عبادت خانوں کا کیوں تذکرہ ہو رہا ہے؟ دیکھیے یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں, اپنے دین میں, اسلام میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ جو عبادت گاہیں ہوں گی ان کو برقرار رکھا جائے گا, ان کو توڑا نہیں جائے گا, ان کو توڑا نہیں جائے گا. اسلام کی دعوت دی جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ عقیدہ توحید اختیار کرو, اور اس کے بعد سے ان کو اس بات کی تلقین کی جائے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ جو عبادت گاہیں بنی ہوئی ان کو توڑا جائے. ان کو توڑنے کی ایک ہی شکل ہے, شریعت نے ایک ہی موقع پر اجازت دی. وہ اپنی عبادت گاہوں کو اگر جگہوں کا محاذ بناتے ہیں, جیسے ہندوستان کی تاریخ میں بعض مندروں میں ہوا کہ اسلحہ جمع کر کے رکھا تھا, تو پھر ویسے بھی وہ بادشاہ پہ اسلام کی نمائندگی نہیں کرتے تھے, اگرچہ کہ مسلمان تھے, لیکن جگہ ہو رہی تھی, آپ نے اسلحہ جمع کیا, انہوں نے اس پہ حملہ کیا, اس کو توڑا. یہ تو جگہوں کی کیفیت ہے, جگہوں میں تو ہوتا ہی رہتا ہے ساری چیزیں. گھر میں بھی اسلحہ جمع کیا جائے گا تو گھروں کو بھی توڑیں گے. لیکن شریعت اسلامی کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ ملک فتح کر لیں اور اس ملک کے لوگ آپ سے مصالحت کر کے ٹیکس دے کر ذمہ بن کر جینا چاہیں تو ان کی عبادت گاہوں کو جیسے کہ ویسے چھوڑ دیا جائے گا, جو کا تو رکھی جائے گی, اس کو توڑا اوڑا نہیں جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مصر میں اتنا بڑا گرجا گھر ہے جو سینکڑوں سال پرانا ہے, اور مصر کے آپ فلسطین جائیں گے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا, کتنے گرجا گھر ہیں اس میں جو اسلامی دور سے پہلے کے ہیں, لیکن ان میں سے کسی کو بھی نہیں توڑا گیا, آج تک برقرار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کو جگہوں کا اڈا نہیں بنایا, اور اس کے بعد سے جب صلح ہوئی آپ نے پیشکش کر دی ہم اچھے شہری رہ کر زندگی بسر کریں گے, لہٰذا آپ کی عبادت گاہیں وہ جیسی کی ویسی برقرار رہیں گی اور آج تک برقرار ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ دین, یاد رکھیے,
اس کا مسئلہ یہ ہے دل سے اختیار کرو، یہ ہے ظلم و زیادتی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، عقیدہ اختیار کرو. اگر عقیدہ نہیں اختیار کر رہے تو ٹھیک ہے، آخرت میں تو باس پرس ہوگی، لیکن دنیا میں تم اسلامی مملکت کے پرامن شہری بن کر زندگی بسر کر سکتے ہو. اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، سوائے حرمین کے. حرمین میں کوئی عبادت گاہ نہیں بنانے دی جائے گی، وہ بس اللہ کی عبادت کے لیے علاقے منتخب ہو چکے ہیں، وہاں کوئی عبادت گاہ. اور حدود حرم تو پورے کے پورے مسجد کی طرح ہے. اب کوئی صاحب کہیں ہم آپ کی مسجد میں لا کے بت لگائیں گے تو کیسے اجازت دی جائے گی؟ آپ سوچئے. بالکل یہی کیفیت حرمین کی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے دفاع کا نظام نہ ہوتا اور لوگوں میں بعضوں کا بعضوں سے جنگ کرنے کا نظام نہ ہوتا تو پھر یہ عبادت گاہیں اور یہ گرجا گھر اور یہ یہودیوں کی عبادت گاہیں اور یہ مساجد جس میں خوب اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے سب منہدم ہو گئی ہوتی، توڑ دی گئی ہوتی. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بہت طاقتور، بڑے غلبے والا، بہت عزت والا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو چھوٹی چھوٹی جنگیں شروع ہوئی ہیں، یہ بدر ہے، احد ہے، پھر یہ خندق ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہونے والا ہے ذرا غور کر لو. الذین ان مکناہم فی الارض، کہ آگے چل کے ہم تم کو زمین پر غلبہ دیں گے. اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے اعلان کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے عرب کے لوگوں، جو کلمہ میں پیش کر رہا ہوں وہ کلمہ طیبہ پڑھ لو، اس عقیدے کو اختیار کر لو تو ساری دنیا پہ تم حکومت کرو گے. یہی اشارہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے الذین ان مکناہم فی الارض. اب یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں، جو جن کو زمین پر جب ہم حکومت دیں گے اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، وہ زکات کو قائم کریں گے، وامروا بالمعروف، وہ بھلائی کا پرچار کریں گے، حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، اور وہ منکرات سے، گناہوں سے لوگوں کو روکیں گے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور بے شک ہر چیز کا اختتام اللہ کے ہاتھ میں ہے، انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہذا یاد رکھو کوشش تم شروع کرو، انجام تک اللہ تعالیٰ پہنچائے گا. کوشش تم شروع کر دو اور رزلٹ اللہ تعالیٰ دے گا، نتیجہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا. کوشش کرنا یہ تمہارا کام ہے، نتیجہ برآمد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تم علاج کراؤ، شفا اللہ تعالیٰ دے گا. تم ہل چلاؤ، ہل اللہ تعالیٰ دے گا. کھیتی اللہ تعالیٰ لائے گا، بارش اللہ تعالیٰ برسائے گا. کام کا آغاز تم کرو، اختتام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت چلتی رہی، صحابہ تیار ہوتے رہے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے بھی 10 سال گزر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. خلافت راشدہ قائم ہوئی اور پھر اس خلافت راشدہ میں آپ دیکھیں گے کہ نمازیں قائم کی گئی، زکاتوں کا اجتماعی نظام ہوا. اور ایک بات بھی یہاں سمجھ میں آتی ہے اور بھی دوسرے مقامات سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے نماز اجتماعی ہے، جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے، ویسے زکات بھی اجتماعی ہے. اصلا اجتماعی طور پر زکات کا نظام ہونا چاہیے. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ بیت المال کا تصور باقی نہیں رہ گیا جو امیر المؤمنین کے کنٹرول میں رہتا تھا، اسی لیے اب اس بات کی اجازت دے دی گئی کہ انفرادی طور پر زکات خرچ کر لو. لیکن زکات کا مسئلہ بہت ہی اہم تھا، پورا حساب کتاب اسلامی مملکت لیتی تھی. اسلامی مملکت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اور صحابہ کے دور میں تھی، اس میں زکات کا پورا حساب لیا جاتا تھا. آپ کی کتنے اونٹ ہیں، کتنی بکریاں ہیں، آپ کے پاس دولت کتنی ہے، اور پوری دولت پر صحیح صحیح زکات آپ دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں. گورنمنٹ حساب لیتی تھی جیسے آج آپ کی تنخواہ کا لیتی ہے، انکم ٹیکس کا حساب لیتی، ایسے ہی زکات کا حساب لینا یہ اسلامی مملکت کی ذمہ داری ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نماز قائم کرے گی وہ حکومت، زکات ادا کرے گی اور نیکیوں کا پرچار کرے گی، نیکیوں کی جانب دعوت دے گی، بھلائیوں کی تلقین کرے گی اور گناہوں سے روکے گی. اب دونوں باتیں اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، معروف اور منکر یہ لفظ خود بڑے عجیب و غریب ہے. معروف کس کو کہتے ہیں؟ جس کو انسانی طبیعتیں جانتی اور پہچانتی ہیں، ریکگنائزڈ کرتی ہیں. نیکیاں ایسی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو نیکیاں قرار دیا وہ ساری کی ساری نیکیاں ایسی ہیں کہ انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے ان کی طرف.
کون سا انسان ہے جو ماں باپ کی خدمت کو اچھی بات نہیں سمجھے گا؟ کون سا انسان ہے جو سوسائٹی میں پڑوسیوں کے ساتھ اچھے انداز میں جینے کو پسند نہیں کرے گا؟ کون سا انسان ہے جو طہارت کو پسند نہیں کرے گا؟ کون سا انسان ہے جو محبتوں کو پسند نہیں کرے گا؟ تو معروف جو ہے یعنی عرف سے عرفہ کے معنی پہچاننا، معروف پہچانی ہوئی چیزیں جس کو طبیعت انسانی پہچانتی ہیں، جن کو طبیعت انسانی قبول کرتی ہے، جن کو طبیعت انسانی جن سے محبت کرتی ہے۔ منکر انکار کرنے سے یہ وہ گناہ ہے جس کو طبیعت انسانی قبول نہیں کرتی، جن کا انکار کرتی ہے۔ چوری کو شریف انسان ہر حال میں انکار کرے گا، چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو۔ جھوٹ بولنے کو ہر مذہب انکار کرے گا، ہر مذہب کا ماننے والا انکار کرے گا۔ ظلم و زیادتی کو ہر مذہب کا ماننے والا انکار کرے گا۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معروف اور منکر انسان کی غلط تربیت کی وجہ سے انسان کے اندر صلاحیت نہیں رہ جاتی کہ اس کو ڈیفرینشیٹ کر سکے، سمجھ سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے بھی اس کی اور وضاحت کر دی کہ دیکھو یہ چیزیں معروف ہے، یہ چیزیں منکر ہے، ان سے بچنا، تم ان کو اختیار کرنا، یہ تفصیل کر دی گئی۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ بندے ہیں جب ہم ان کو حکومت دیں گے تو یہ نیکیوں کا حکم دیں گے، گناہوں سے روکیں گے، اور یاد رکھو انجام تو بہرحال اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہیں یکذبوا کا فقط کذبت قبلہم، اگر اے نبی آپ کو آج جھٹلا رہے ہیں تو اس میں آپ غمزدہ نہ ہو، یہ آپ کے ساتھ نیا معاملہ نہیں ہے، ایسے ہی جھٹلایا تھا مختلف قوموں نے۔ قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، وعاد قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، وثمود اور قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، وقوم ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت پہ مجبور کیا۔ وقوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے صدوم کے علاقے میں حضرت لوط علیہ السلام کو نہ صرف جھٹلایا، نہ صرف ستایا، بلکہ دھمکی دی کہ اگر گناہوں سے روکو گے تو پتھر سے مار مار کے ہم تم کو بستی سے نکال دیں گے۔ واصحاب مدین، مدین والوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، جبکہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انتہائی پیاری بات کہی تھی اور کہا تھا کہ دیکھو لین دین میں ڈنڈی نہ مارو، تولنے میں ناپنے میں کمی نہ کرو، جیسی قیمت لو ویسے مال دو، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کو ستایا اور حضرت شعیب علیہ السلام کو اتنا جھٹلایا کہ عذاب کے شکار ہو گئے۔ وَقُذِّبَ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا، فرعون نے بات نہیں مانی، 1 2 3 9 معجزے دیکھے لیکن بات نہیں مانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، نہ صرف بات نہیں مانی بلکہ قتل کے در پہ ہو گیا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی مملکت چھوڑ کر روانہ ہو گئے تو تعاقب کیا اور یہ سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں اس طرح سے مٹا دوں گا جیسے کہ حرف غلط ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی، فرعون تباہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عنایت فرمایا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، یہ ہے میرا نظام، اس کو سمجھو۔ قَمْلَ يُمْلِي کے معنی مہلت دینا، تو میں نے کافروں کو خوب مہلت دی، اچھی مہلت دی، خوب وقت دیا توبہ کرنے کے لیے، بہت موقع دیے اور بار بار نصیحت کا سامان، بار بار الارم بجا، بار بار الٹیمیٹم دیا گیا، کتنے مرتبہ ان کو سنبھلنے کا موقع دیا گیا، لیکن جو آخری حد ہوئی اس آخری حد پر ان کو پکڑا گیا۔ وہ آخری حد یہ ہوا کرتی تھی جو خط فاصل ہوتی تھی، جس کو ایسی لائن جس کو کراس کرنے سے تباہی بربادی آنے والی ہے، وہ لائن کیا ہوا کرتی تھی؟ وہ لائن ہوتی تھی، وہ نقطہ ہوتا تھا نبیوں کا قتل۔ نبی کے قتل کے در پہ جب ہو جاتے تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کیا۔ ثم اخذتہ، جب پھر میں پکڑا تو فکیف کان نکیر، کیسی رہی میری پکڑ، پوچھو ان سے کیسی میری پکڑ رہی۔ فکأی من قریۃ اہلکناھا وہی ظالمۃ، کتنی بستیاں ہیں جس کو میں نے ہلاک کیا، جس کو ہم نے ہلاک کیا، وہی ظالمۃ، جب وہ ظلم کر رہی تھی، حد سے بڑھ گئی تھی، وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ آج تک برقرار ہے، آج تک الٹی لٹکی ہوئی ہے، خاویۃ علی عروشہا۔ اور اس کی تفسیر دیکھنے میں آئی اس وقت جبکہ جارڈن میں جرش کا قلعہ دیکھنے کا موقع ملا، حیرت انگیز کہ پورے کے پورے پلر قلعے کے، ایسا نہیں کہ یہ آپ یہ سمجھ لیں
1 एकड़ पर 2 एकड़ पर नहीं, बल्कि सैकड़ों एकड़ पर तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर के अहाते में वो पूरा का पूरा किला है, लेकिन उसके पिलर्स उल्टे हैं पूरे के पूरे, जैसे उलट दिया किसी ने, जैसे उलट दिया हो किसी ने। लकड़ी का आप बनाइए या आप किसी अट्टे का बनाइए खिलौने के लिए, और उसके बाद उल्टा रखिए तो कैसा हो जाएगा, पूरा का पूरा उलट दिया गया। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है खावियतुन अला उरूशिहा, इसका आलम ये हो गया कि उसको अपनी बुनियादों पर हमने उलट दिया, उसको उल्टा कर दिया। वो भी और उनके कुओं को मुअत्तल कर दिया गया, बेकार कर दिया गया। कुएं और पानी दरअसल जिंदगी का सोर्स होता है। पानी और कुएं पिछले जमाने में, कुएं जो पानी का अहम सोर्स होते थे, वो दरअसल आबादी की अलामत हुआ करती थी। जब अल्लाह ताला ने कुओं को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, तो इसके माने ये कि पूरी बस्ती खत्म कर दी गई। वह कसरी मशीद और बहुत ही पुरशुकों किस्म के महल, वो सब के सब खत्म कर दिए गए, तबाह और बर्बाद कर दिए गए। कितने बड़े बड़े महल थे, इतने बड़े बड़े महल कि उस महल के एक कमरे से दूसरे कमरे में मुंतकिल होने के लिए सवारियों की जरूरत थी, सब अल्लाह ताला ने बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। उस वक्त जबकि वो हद से तजावुज कर गए, बहुत आगे बढ़ गए। जब उन्होंने समझ लिया कि नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला का कोई अमल दखल नहीं है, जब उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह ताला कादिर मुतलक नहीं, वो पकड़ नहीं सकता, जो चाहे वो करो, तभी अल्लाह ताला ने पकड़ की हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया। फलम यसीरु फिल अर्द, क्या ये लोग जमीन पर सफर नहीं करते हो? सफर करो जमीन पे, फतकून लहुम कुलूब यअक़िलून बिहा, लेकिन उन दिलों के साथ जिन दिलों के अंदर अकल की सलाहियत हो, सबक हासिल करने की सलाहियत हो, हालात से समझने की सलाहियत हो, और आज़ानुन यस्माऊन बिहा, उन कानों के साथ जो कान नसीहत का सामान सुन सकें। लेकिन आलम क्या है, फ़इन्ना ला ताअमल अब्सार, निगाहें अंधी नहीं है, एक एक ईंट देख रहे हैं, उसकी तारीख मालूम कर रहे हैं, एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, उसकी खुसूसियात पर स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। आंखें अंधी नहीं है, और बड़े बड़े और बहुत ही लेटेस्ट किस्म के कैमरे लेकर हैं, जिसमें एक एक इंच की तस्वीर खींच रहे हैं। लेकिन मसला क्या है, वलाकिन तामल कुलूबुल लती फी सुदूर, सीनों में जो दिल है ना, वो दिल अंधे हैं, वो दिल अंधे हैं, नसीहत नहीं हासिल करना चाहते, नहीं मालूम करना चाहते कि वीरान क्यों कर दिए गए ये किले, नहीं मालूम करना चाहते इन हवेलियों में क्या हलचल थी, अल्लाह का क्या अज़ाब आया, नहीं मालूम करना चाहते कि कौमों के उरूज व ज़वाल के पीछे अल्लाह ताला की क्या हिकमत पिनाह है, नहीं वो करना चाहते। देखिए आप जाके सारे आलम अरब में, मिस्र में देखिए, मुल्क शाम में देखिए, उर्दू में देखिए, फलस्तीन में देखिए, कैमरे ले लेके लाइन है लगी हुई मुख्तलिफ किस्म की कौमों की, जो सुबह से शाम तक टूरिज्म के डिपार्टमेंट को फरोग दे रहे हैं, लेकिन नसीहत नहीं हासिल करना चाहते। क्या अल्लाह ताला का निजाम था, किस वजह से ये बर्बाद हुए किले, ये फिरौन और ये फिरौन की मम्मिया और ये उसका सोना और ये उसकी दौलत, सब कुछ देख रहे हैं, बड़ी बड़ी फीस दे दे के देख रहे हैं, लेकिन नसीहत नहीं हासिल करना चाहते। किस हुक्म की वजह से वो मरा, इस जिल्लत की मौत क्यों मरा हुआ है, इस शोकेस में क्यों पड़ा हुआ है, और नहीं करना चाहती है। क्यों? दिल अंधे हो चुके हैं, दिल। अब आप सोचेंगे दिल कैसे अंधे होंगे, याद रखिए, दिल जो है असल जज्बात का मरकज है, मरकज है, ताक़त तो दिमाग है, लेकिन याद रखिए जज्बात का मरकज दिल है। नसीहत हासिल करने की जिम्मेदारी, खौफ खुदा जहाँ पैदा होना चाहिए, खौफ इलाही अल्लाह ताला की मोहब्बत, मारिफत खुदाबंदी जहाँ पैदा होना चाहिए, वो मरकज दरअसल दिल है। सारी शरीयतों ने भी दिल को माना, आज भी सारा लिटरेचर दिल ही को असल मरकज मानता है। लिहाजा आप उस साइंसी तहकीक में मत पड़िए कि असल तो कंट्रोल करने वाला माइंड है, वो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। याद रखिए दिल की एक अपनी हकीकत है, और बिलखुसूस कुरान पाक में क़ल्बुन का लफ्ज़ इस्तेमाल करके और फ़वादुन का लफ्ज़ इस्तेमाल करके अल्लाह ताला ने दोनों चीजों में बहुत बड़ा फर्क बता दिया। फ़वाद तो कहते हैं उस ऑर्गन को जो पंपिंग कर रहा है, जिसको आप हार्ट कहते हैं। क़ल्बुन जो कहा, अल्लाह युक़ल्लिबु, पलट फेर की चीज, वो मरकज एक अलग है सीने में, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि बंदों का दिल तो
परवरदिगार की गोया 2 उंगलियों के दरमियान युकल्लिबुहा कैफा यशा, जिधर चाहे फेर दे, हक की जानिब फेर दे, हिदायत की जानिब फेर दे, या अल्लाह महफूज रखे तबाही की जानिब, गुमराही की जानिब, गुनाहों की जानिब। लिहाजा ऐ मेरी उम्मत के लोगों, हमेशा दुआ करते रहो, या मुसर्रिफल कुलूब सर्रिफ कुलूबन अला दीनिक, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कुलूबन अला ताअतिक। दुआ करो मौला ताअत पे दिल को जमा दीजिए, आपकी फरमाबरदारी पर दिल को साबित कदम कर दीजिए। ये है कि दिल वो मरकज है, जिस मरकज में हिदायत आती है। दिल वो इलाका है, वो हिस्सा है जिस्म का, जिसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये सुधर गया पूरा जिस्म सुधर गया, ये बिगड़ गया पूरा जिस्म बिगड़ गया। ये वो मरकज है जिस मरकज के सिलसिले में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये दिल नाबीना और अंधे हो जाते हैं कि हालात से सबक नहीं लेते। वो यस्ताजिलूनका बिल अज़ाब, ये लोगों ने उजरत की थी अज़ाब के लिए। बार बार कहा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जिस अजाब की आप धमकी देते हैं वो अजाब ले आइए। अब धीरे धीरे वो वक्त आ रहा है, हिजरत हो गई और सूरह बनी इसराइल में ये हकीकत गुजर चुकी कि नबी की जात, नबी की हस्ती उस कौम के अंदर बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे जिस्म में रूह। जब जिस्म से रूह निकल जाती है तो क्या होता है कि 80 साल जिस्म में रूह थी और खेलते कूदते खाते पीते आप कौम के दरमियान थे, लेकिन 80 साल के बाद रूह जैसे ही निकली तो अब 8 घंटे 12 घंटे के अंदर अंदर जिस्म से भी इंसान फारिग हो जाएगा, एक ठिकाने लगा देगा। अगर इस्लाम है, दीन है तो माशाअल्लाह उसके कवर बनेगी, और अगर दीन नहीं है, इस्लाम नहीं है तो क्या क्या हशर होगा वो आप उठा कर देख लीजिए। कहीं जलाया जाएगा, कहीं गिद्धों को खिलाया जाएगा, कहीं सड़ाया जाएगा, क्या क्या होगा वल्लाह आलम। तो मैं अर्ज कर रहा था कि नबी की शख्सियत भी बमंजिले रूह होती है। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हिजरत अगर हो जाएगी तो समझ लो रूह निकल जाएगी मक्के वालों, उसके बाद फिर लाशे में तुम तब्दील हो जाओगे, कभी भी ठिकाने लगा दिए जाओगे। लिहाजा पहला ठिकाना, पहली मार तो उनको ग़ज़वे बदर में पड़ी, फिर उसके आप देखते देखते देखेंगे हालात बदलते चले गए और फिर 8 हिजरी में तो उनको निकाल के फेंक दिया गया, साफ कर दिया गया, हुदूद हरम से मुशरिकीन को निकाल कर दूर कर दिया गया। वो यस्ताजिलूनका बिल अज़ाब, अज़ाब के लिए उजलत करते और वक्त आ रहा है वलन युखलिफल्लाहु वअदहु, अल्लाह ताला जो रसूलों से वादा करता है वादा खिलाफी कभी नहीं करता, नौज़ुबिल्लाह, वो वादा पूरा होकर रहता है। रसूलों से क्या वादा है अल्लाह ताला का? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई मकामात पर इरशाद फरमाया और रसूलों से अल्लाह ताला का ये वादा है कि हम रसूल को गालिब लाकर छोड़ेंगे, कामयाब होकर रहेंगे। रसूल कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली, फैसला कर लिया है अल्लाह ने कि मेरे रसूल गालिब आएंगे, कामयाब होंगे। लिहाजा याद रखो गालिब तो आएंगे, लेकिन एक मोहलत है। वो मोहलत क्या है? अल्लाह ताला की मोहलत वैसे ही थोड़ी है कि 2 घंटे की, 3 घंटे की, 4 घंटे की, हफ्ते 2 हफ्ते की नहीं। फरमाया व इन्ना यौमन इंद रब्बिका कअल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून, जो तुम साल गिनते हैं ना वो हजार साल अल्लाह ताला के नजदीक एक दिन के बराबर है। इस हिकमत इलाही को हम समझ ले, अल्लाह ताला का ये जो निजाम है, इस निजाम को हम समझ ले तो बहुत सारी बातें हमको समझ में आएगी कि अल्लाह ताला जो मोहलत देता है कौमों को तो 800 साल देता है, 600 साल देता है, 1000 साल देता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इन्ना यौमन इंद रब्बिक, परवरदिगार के पास एक दिन का अल्फि सनतिन, जो 1000 साल गिनते हो तुम तुम्हारे कैलेंडर्स में, वो एक दिन के बराबर है। ये दुनिया के निजाम के सिलसिले में। आखिरत के बारे में क्या इरशाद फरमाया? आखिरत मैदान हशर के बारे में तो इरशाद फरमाया वहां का एक दिन तुम्हारे 50,000 साल के बराबर होगा। वहां का एक दिन तुम्हारे 50,000 साल के बराबर होगा। इसमें भी थोड़ा गलतफहमी हो जाती है और लोग सवाल करते हैं कि एक जगह अल्लाह ने 50,000 का लफ्ज इरशाद फरमाया, एक जगह 1000 का लफ्ज है, यहाँ 1000 का है। यह 1000 का लफ्ज कौमों को मोहलत देने के सिलसिले में, 50,000 का लफ्ज यौम आखिरत के सिलसिले में है। क़यामत का दिन इरशाद फरमाया सूरतुल मारिज में, जिस दिन आमद उठकर अल्लाह के दरबार में पहुंचेंगे, वो दिन अल्लाह ताला के पास 50,000 साल के बराबर होगा। ये अल्लाह ताला का जमाना, वैसे अल्लाह ताला जमाने से पाक है, लेकिन अल्लाह के पास जो मोहलत है, जमाने का तसव्वुर है, वो ये
کہ اس کے پاس بہت لمبا لمبا وقت ہمارے اعتبار سے اس کے سامنے بہت چھوٹا سا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم ہندوستان والوں کو تو اللہ تعالیٰ نے 600 سال حکومت کرنے کا موقع دیا اور ہم نے خوب دیوانے پن کا مظاہرہ کیا، اور کبھی دلی مرکز رہا تو کبھی فتح پور سیکری اور کبھی دکن تو کبھی اورنگ آباد خلد آباد، جہاں چاہے جو چاہے وہ کرتے رہے، اور دوسروں کو موقع دے گا تو 50-60 سال میں چھٹی کر دے گا۔ ایسی تھوڑی نا انصافی، ان کو بھی دے گا 600 سال، ان کو بھی دے گا۔ لہٰذا 600 سال تک آپ کو اپنی صلاحیت ثابت کرنی ہوگی، 600 سال تک آپ کو اپنے دین پر ثابت قدم رہ کر بتانا ہوگا کہ اللہ جب آپ نے عطا کیا تھا جب بھی دین پر تھے، جب چھین لیا ہے تب بھی ہم دین پر۔ تعز من تشاء تذل من تشاء بیدک الخیر، فرمایا دیکھو ایک دن اللہ کے پاس تمہارے ہزار سالوں کے برابر ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، کتنی بستیاں تھیں جس کو ہم نے بہت مہلت دی، بہت مہلت دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، لیکن وہ ظلم کرتی رہی، گناہ کرتی رہی۔ ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے پکڑ لیا ان کو، پھر اللہ کا عذاب آیا۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، یاد رکھو سب کو میرے پاس پہنچنا ہے، سب کو میرے پاس پہنچنا ہے۔ حکومت کے ساتھ پہنچو، بغیر حکومت کے پہنچو، کامیاب پہنچو، ناکام پہنچو، دنیا کی زندگی جیسے بھی گزارنا ہو گزارو، حاضر میرے دربار میں ہونا ہے، انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اجر وہاں لینا ہے اور رزق وہاں حاصل کرنا ہے۔ کامیابی ناکامی اصل تو وہ آخرت ہے، لہذا آخرت کو بھی سمجھا دیجئے اے نبی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم ہوا کہ وہ آخرت کی دعوت دیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیتیں سنائی۔ ان آیتوں میں کیا ہے انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔